کر شروع اللہ دے نا تو بوہے مہر دے کھلن سارے، اس رحم کرن والے دی پئی رحمت آپ پکارے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں۔ ایک تصویر میں بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی التماس ہے آپ بھی کیجیے۔ یا اللہ یا رحمانو یا برہانو یا غفرانو یا دیانو یا مفتانو یا سبحانو یا سلطانو یا حنانو یا منانو یا رفیع الشان۔ روشنی اور خوشبو ایسے لوگوں کا اثاثہ ہے جو کسب کمال کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہنر تو گوروں کے پاس بہت ہے، لیکن کیا وہ کسب کمال کے معیار پر پورا اور کھرا اترتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ایک اور طرح کی بات نکل آئی ہے۔ مجھے پہلے ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جہاں تک اسلام آباد یونائٹڈ کا سلسلہ ہے، وہ بیچ میں کافی دفعہ انلکی بھی ہوئی، آخری گیندوں پہ میچ اس کا گیا، لیکن اس مرتبہ قسمت نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ آخری گیند پر میچ جیت گئے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کریڈٹ رضوان جو ٹورنامنٹ میں بہترین کپتانی کر رہا تھا۔ دو اس طرح کے ڈسیزن لیے اتنے پریشر میچ میں، جس کے بعد میں حیران ہو گیا۔ نمبر 1 وہ لیفٹ ہینڈر کو پروموٹ کرنا، نمبر 2 اسامہ میر کو افتخار سے اوپر کھلانا۔ یار ہم نے بھی اتنی کپتانی کی ہے، ہم بھی چیمپئن ہوئے، لیکن میرا بہترین پلیئر ناٹ آؤٹ ہے، یہ ناقابل برداشت حقیقت ہے۔ آپ 8ویں نمبر پہ آپ جا رہے ہو، آپ کو تیز رن چاہیے جب 10 اووروں میں آپ کا سکور سلو ہے، 12 اووروں میں آپ کا سکور سلو ہے، تو آپ افتخار کو بھائی پروموٹ کر دو، جا یار 6 اوور کھیل۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ فنشر ہی ہے، آخری 4 اوور ہی وہ فنش کرے گا۔ یار یہ کون سی دنیا کی سائنس آ گئی ہے؟ نہیں، جو ہم نے عمران خان کو، وسیم اکرم کو چوتھے نمبر پہ بھیجتے دیکھا، عبد القادر کو چوتھے نمبر پہ، جب ان کا سکور سلو ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ بڑی ناقابل فہم بات تھی، جس سے اسلام آباد کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملا کہ وہ حیرتیں بھی حیرت زدہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ 32 نہ کھیلتا، وہ اسے سنگلیں چھوڑنی پڑی، اسے سامنے والے پہ یقین نہیں تھا وہ آؤٹ ہو جائے، وہ عباس فریدی کو رن آؤٹ کرانا پڑا کسی طرح ادھر پہنچ جائے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ ایک غلطی کر چکے تھے، وہ کھمبے ڈیوڈ کو بھیج کے، دوسری غلطی آپ کو اسامہ میر کو بھیج کے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عثمان پورے ٹورنامنٹ میں اچھا کھیلا، بہت اعلیٰ بات ہے، بہت سارے پازیٹیوز ہیں، جیسے بابر اعظم ہے۔ اور اسامہ میر کے بارے میں ایک بات کروں گا، وہ کہ اس نے سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں، لیکن وہ پریشر میچ کا بولر نہیں ہے، یہ ثابت ہو چکا۔ اسے پریشر والے میچ میں کھلانا اس کے اوپر مزید پریشر ڈالنے والی بات ہے۔ ہم بھی کپتانی میں بڑے لڑکے پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوتے تھے تو وہ فرسٹ کلاس میچ میں سلو کھیلنا شروع کر دیتے تھے، یا ون ڈے میں ہم پوچھتے تھے کیا ہوا یار، کہتے بھائی سکور کرنا، میں کہتا تو ایڈا سلو سکور کرنا تو پھر تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔ جو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں وہ تو اسٹیٹ ٹیم میں اڑا دیا کرتے ہیں ٹیموں کو۔ کل بھی جس طرح کی پچ تھی، جہاں خوش دل خان نے اور آصف نے اتنی کمال بولنگ کی، اور ماد وسیم تو ہیڈس آف ٹو ہم، 5 آؤٹ کر گیا یار، بیک بون توڑ دیا۔ اور اس کے اوپر اسامہ میر جو ٹورنامنٹ کا ٹاپ بولر ہے، وہ 2 میچوں میں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف اس طرح بولر ثابت ہوا ہے جیسے وہ بولر تھا ہی نہیں۔ بہرحال چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی، اور یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کون پریشر برداشت کر سکتا ہے اور کون پریشر نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تقریباً پاکستان ٹیم کی پکچر کلیئر ہو چکی ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اس مالک کل خالق کائنات کا، سب تعریفیں اسی کے لیے مخصوص ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ اتنی بخیر و خوبی انجام پایا، اور اس میں کسی قسم کی بھی انڈسپلن چیز نہیں ہوئی، جس کے لیے تمام
لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری سب سے بڑی خوشی کی بات جو تھی، جیسے ہی میچ ختم ہوا، کرکٹ کے پلیئروں نے فلسطین کے پرچم اٹھائے اور انہوں نے گراؤنڈ کا سارا چکر لگایا، کیونکہ میں باہر کے ملک کے بچے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آن لائن کوچنگ کرتا ہوں، تو جب یہ منظر جا رہا تھا انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا یہودیوں نے۔ مجھے اس رمضان المبارک میں یہ کہتے ہوئے ذرا ہار محسوس نہیں ہوتی، وہی ہم آئی ایم ایف جو اصل میں یہودی چلا رہے اس سے ہم پیسے مانگنے تو چلے، لینے والے ہاتھ اور دینے والے ہاتھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہمیں ان لوگوں سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جو ان کی مذمت اس طریقے سے کرے اور عملی طور پر مدد کرے۔ کیا مسلمان صرف باتیں کرنے کے لیے رہ گئے؟ وہ یار بمبوں سے لوگوں کو مار رہے۔ وہ ایک فوٹوگرافر جو ایک فلسطینی بچے کی لاش کا انتظار کر رہا تھا، اوپر گرد منڈلا رہے تھے، اس نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک گرد اس کو کھا نہیں جاتے۔ وہ اس نے اس کی فوٹو عالمی میڈیا پہ ریلیز کی اور بعد میں وہ اتنا شرم تو رکھتا تھا کہ غیرت سے اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا، میں نے بچے کو اٹھانے کے بجائے اس کو مار ڈال، ان کی گدے نوچنے کے لیے اپنی ایک تصویر کے لیے اس نے خودکشی کر لی۔ سکون کہیں بھی میسر نہیں انسان کو، جنازے والے بھی کندھے بدلتے رہتے ہیں۔ میں بڑے ہیوی ہارٹ سے، بہت ہی درد بردر تھے، بہت ہی افسوسناک عمل ہے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ جو مہذب، یہ مہذب دنیا ہوتی ہے، یہ اس طرح کے مہذب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں اس طرح مہذب الفاظ استعمال کرو۔ بھئی چور کے لیے چلے آپ چور کو، ڈاکو کو یہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی مہذب چور ہے، یہ بڑا ہی عقل مند چور ہے۔ کیا بات ہے، کیا دانش کی بات ہے کہ اس نے چوری بڑی عقل مندی کے ساتھ کی ہے۔ تو وہ اسی لیے قیامت رکھی گئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے انسان، وہ جانتا تھا کہ یہاں پہ دنیا میں انصاف نہیں ملنے والا، اسی لیے اس نے قیامت کا دن رکھا۔ تو ہمیں کچھ تو سوچنا، بڑی آسان تھی زندگی سے جان چھڑانا اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی، جب تک اللہ باقی ہم باقی۔ ذرا سوچئے، اپنے گریبانوں میں منہ جھانکیے، یا اللہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں، میری آپ سے دعا ہے فلسطینیوں کی مدد کیجیے، ہم لوگ کسی بھی قابل نہیں۔